جی، آپ سب کو بھی میری طرف سے سلام ہو، اور سب کے ساتھ خدا ان کی سلامتی پہنچے۔ اور خاص طور پہ میں تمام بہنوں کو آج کے دن جب پوری دنیا میں لوگ، خاص طور پہ امریکہ، کینیڈا اور پاکستان اور انڈیا میں لوگ مدر ڈے منا رہے ہیں، تو ان سب کو، بہنوں کو جنہیں خدا نے ماں بننے کا فضل دیا، تو ان سب کو میری طرف سے مبارک ہو۔ تو عزیزو، یہ جو دن ہے، بہت سارے دن ہم مناتے ہیں، مدرس ڈے، فادرس ڈے، ٹھیک ہے، ویلنٹائن ڈے، یہ سب تو ہمیں یاد ہوتے ہیں اور بہت اچھی طرح سے یاد ہوتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں تو تھرسڈے کو آپ لوگوں کو جوائن نہیں کر پایا تھا، کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ تھرسڈے کو کیا دن تھا 9 تاریخ کو؟ خداوند کے جی سہیل صاحب، سہیل صاحب، خداوند آسمان پر چل۔ آمین آمین۔ اور اب مجھے سب بتائیں کہ کتنے لوگوں کو یہ یاد تھا؟ جی یاد تھا۔ اچھا، ہاں جی یاد تھا، ویسے بھی کلام میں پڑھا ہوا، لیکن یہ جرمنی میں خاص کر اس دن کے لیے چھٹی دی جاتی ہے۔ جی 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 اس کا جرمنی میں الفاظ ہے ڈے کا کرسٹلس ہملفارٹ، اس کا مطلب بنتا ہے جیزس آسمان پر اس دن گئے۔ ہاللیلویا، بہت اچھی بات ہے، شکر ہے خدا کا کہ جرمن اور بیلجیم، جرمن اور جی جی جی، جرمن اور بیلجیم میں لوگوں کو اس بات کا پتہ ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ دونوں خدا کے خادم ہیں شاید اسی لیے۔ بہرحال عزیزو، یہ جو دن ہے یسوع کے آسمان پر اٹھائے جانے کا، یہ آپ اور میرے لیے ایک بہت ہی اہم دن ہے، جو ہمیں یاد بھی رکھنا چاہیے، منانا بھی چاہیے، اور اس پر اپنی زندگی میں غور کرتے رہنا چاہیے۔ اور یہ وہ واحد عید ہے جو رسولوں نے خود اناؤنس کی تھی، اور یہ 63 سن عام میں، یعنی کرسمس ایسٹر جب نہیں منایا جاتا تھا، اس وقت اگر کوئی دن منایا جاتا تھا تو 63 سن عام یسوع کے جی اٹھنے کے بعد 63 سال کے بعد یہ دن منانا شروع کیا گیا تھا، اور اس کی سگنیفیکنس کے طور پر کچھ ممالک جو ہیں وہ ہالیڈے کا بھی اعلان کرتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا اٹلی میں ابھی ہوتا ہے کہ نہیں، لیکن کچھ ممالک ہیں، جیسے بھائی سہیل صاحب نے بتایا کہ جرمنی میں اس کے لیے چھٹی منائی جاتی ہے، تو انگلینڈ میں تو نہیں چھٹی ملتی اس بات کی۔ بہرحال خداوند کے نام کو جلال ہو کہ ہم ایک ایسے خدا پر ایمان رکھتے ہیں، ایک ایسے خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں جس نے جو کچھ کہا وہ ہماری زندگی میں پورا کر کے دکھایا۔ ہماری زندگی میں میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہم تو اس وقت نہیں تھے جب خداوند یسوع دنیا پر موجود تھے، لیکن اس کی گواہی جو ہے وہ ہمیں کلام مقدس سے ملتی ہے۔ کہاں سے ملتی ہے؟ کلام مقدس سے ملتی ہے۔ تو عزیزو، کلام مقدس کی گواہی جو ہے وہی سچی گواہی ہے، اور اس کے بغیر اور کوئی گواہی جو ہے ہمیں ماننا ضروری نہیں ہے۔ اور جتنی بھی باتیں ہمیں سکھائی جاتی ہیں، کہی جاتی ہیں، وہ ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم صرف رسم کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں، لیکن حقیقت میں خداوند یسوع کے منہ کی باتیں ایسی ہیں جو ہم کبھی بھی ہمیں نہ اگنور کرنی چاہیے، اور نہ کبھی بھی ہمیں اسے اپنی زندگی سے الگ کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ خداوند یسوع نے فرمایا کہ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ سو عزیزو، کیونکہ خداوند کی باتیں جو ہیں
جو اس نے اپنی زندگی میں ہمارے لیے کر کے دکھائیں، وہ ایسی چیزیں ہیں جو اور کوئی کر نہیں سکا۔ اس کے منہ کی باتیں ٹلی نہیں ہیں، ہر بات جو اس نے کہی اسے اس نے پورا کیا اور کر کے دکھایا۔ تو عزیزو، یہ جو خداوند یسوع کا آسمان پر جو جانا ہے، یہ خداوند یسوع نے پہلے ہی آپ کے اور میرے لیے پریڈکٹ کر دیا تھا، یعنی پیشن گوئی کر دی تھی، اور اپنے شاگردوں کو بتایا تھا۔ یوحنا رسول کی انجیل اور اس کے 14 باب میں اس کے پہلی ایسے وہاں لکھا کہ تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں اور میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں۔ عزیزو، جیزس تو اس وقت زندہ تھے، ان کے ساتھ چل رہے تھے، ابھی تک کروسیفکشن کے کوئی سائن نہیں تھے، لیکن وہ اپنے شاگردوں سے کہہ رہے ہیں کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، تاکہ پھر آ کر تمہیں بھی اپنے ساتھ لے لوں، تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو۔ یہ یسوع نے وعدہ کیا تھا اپنے شاگردوں سے کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں۔ عزیزو، یہ جو وعدہ تھا، اگر یسوع آسمان پہ نہ اٹھائے جاتے تو یہ وعدہ ادھورا رہ جانا تھا، اور خداوند یسوع نے ہی یسایہ 53 باب کی ساری جو آیات ہیں ان کو فلفل کیا، جو خداوند کی طرف سے مقرر کی گئی تھی۔ یسایہ نبی نے جو کچھ ان کے بارے میں پیشن گوئیاں کی تھی، اس کے بارے میں خداوند یسوع نے جو بات چیت کی ہے وہ میں آپ کو لوکا رسول کی انجیل سے پڑھوں گا آپ کے سامنے، اور آپ اس کا بیان ہم کریں گے ساتھ ساتھ۔ لیکن اس کے لیے آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ جب آپ شام کو یا سونے سے پہلے بستر پر جائیں تو یسایہ 53 باب ضرور پڑھ لیجئے گا، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ یسوع کس بات کا ذکر فرما رہے تھے آسمان پر جانے سے پہلے۔ میں معذرت چاہتا ہوں، کچھ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو اس لیے کبھی ایسی ڈسٹرب نظر آ جائے تو معذرت چاہتا ہوں میں۔ تو عزیزو، لوکا رسول کی انجیل اور اس کا 24 باب میرے ساتھ کھول لیجئے، اور اس کی 44 آیت سے میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ پھر اس نے ان سے کہا، یہ میری وہ باتیں ہیں جو میں نے تم سے اس وقت کہی تھی جب تمہارے ساتھ تھا، کہ ضرور ہے کہ جتنی باتیں موسیٰ کی توریت اور نبیوں کے صحیفوں اور زبور میں میری بابت لکھی ہیں وہ پوری ہوں۔ اب خداوند یسوع کیا کر رہے ہیں؟ اپنے شاگردوں کو بتا رہے ہیں، ان کے ذہن کو کھول رہے ہیں، انہیں حکمت اور دانائی دے رہے ہیں، اور بتا رہے ہیں کہ یہ وہ باتیں ہیں جو میرے بارے میں کہاں لکھی ہوئی ہیں، موسیٰ کی توریت میں اور نبیوں کے صحیفوں میں اور زبور میں یہ باتیں لکھی گئی ہیں۔ پھر اس نے ان کا ذہن کھولا، یعنی خداوند یسوع نے صرف باتیں بتائی نہیں بلکہ ان کے ذہن کو بھی کھولا، کیونکہ جب تک ذہن نہ کھلے ہم یسوع کی باتوں کو سمجھ نہیں سکتے، خدا کی باتوں کے نزدیکی حاصل نہیں کر سکتے، خدا کی باتوں کو ہم اپنے دل میں سما نہیں سکتے جب تک خدا ہمارے ذہن کو نہ کھولے۔ اس لیے عزیزو، جب بھی خدا کا کلام پیش کیا جاتا ہے، جو بھی بہن بھائی دعا کرے وہ ضرور اس بات کو مینشن کیا کرے کہ خداوندہ، اس وقت جو بھی کلام تیرا خادم تیری خادمہ دینے جا رہے ہیں، ہمارے ذہنوں کو کھول تاکہ ہم اسے نہ صرف سمجھ سکیں بلکہ اس پر عمل بھی کر سکیں۔ تو خداوند کا کلام کہتا ہے 45ویں آیت میں،
लूका रसूल की इंजील 24 बाब की 45 आयत में, फिर उसने उनका ज़हन खोला ताकि किताब मुकद्दस को समझें और उनसे कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा और यरूशलेम से शुरू करके सब कौमों में तौबा और गुनाहों की माफ़ी की मुनादी उसके नाम से की जाएगी। तुम इन बातों के गवाह हो, तुम इन बातों के गवाह हो। और देखो, जिसका मेरे बाप ने वादा किया है मैं उसको तुम पर नाज़िल करूँगा, यानी रूल कुदस की बात कर रहे हैं वो, मैं उनको तुझ पे, लेकिन जब तक आलमे बाला से तुमको कुव्वत का लिबास ना मिले इस शहर में ठहरे रहो। इस शहर से मुराद है यरूशलेम में ठहरे रहने की बात कर रहे हैं। फिर वो उन्हें बैतनिया के सामने तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें बरकत दी। जब वो उन्हें बरकत दे रहा था तो ऐसा हुआ कि उनसे जुदा हो गया और आसमान पर उठाया गया और वो उसको सिजदा करके बड़ी खुशी से यरूशलेम को लौट गए और हर वक्त हैकल में हाजिर होकर खुदा की हम्द किया करते थे। अजीजों, खुदा यीशु ने आसमान पर जाने से पहले क्या करके गए? अपने शागिर्दों का, जो उसके पीछे पीछे चलते थे, उनके जहन को खोल दिया ताकि वो खुदा की कलाम की बातों को समझें। क्योंकि अजीजों, अगर हम यीशु के जी उठने के किस्से में देखें तो वहाँ लिखा है कि जो पतरस वहाँ से परेशान होकर वहाँ से गए, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रही थी कि ये कैसे हो गया कि यीशु मुर्दों में से जी उठा। और वहाँ लिखा है कि क्योंकि अभी तक उनको कलाम की इस नविश्ते का जो है भेद जो है खुला नहीं था उनके जहन पर, इसीलिए वो इस बात को समझ नहीं पाए। इसी तरह से जो अमावस के रास्ते पर दो शख्स यीशु को मिले थे, जब उनके साथ यीशु गया और जब उनके घर में बैठा और जब रोटी तोड़ी तो खुदा ने उनके जहन को खोल दिया और वो उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसको पहचान लिया। लूका 24 बाब की 31 आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है। तो जब तक यीशु आपके और मेरे जहन को ना खोले हम उसके कलाम को समझ नहीं सकते। और यहाँ यीशु ने सबसे पहला काम ये किया कि खुदा के कलाम को समझने के लिए जो उसके शागिर्द थे उनके जहनों को खोला। फिर उन्हें बताया जो सहीफ़ों का जिक्र है और जो ज़बूर का जिक्र है। सहीफ़ों में से यसाया नबी की किताब के 53 बाब को आप घर आज रात ज़रूर सोने से पहले पढ़िएगा। तो आपको मसीह यीशु का जो ये बयान मैंने अभी आपके सामने पढ़ा है 47 से 48 आयत तक, वो आपकी समझ में आ जाएगा। और जो ज़बूर के का हवाला जो खुदावंद यीशु ने दिया, ज़बूर 110 देखिए और उसकी पहली आयत में लिखा है, यहोवा ने मेरे खुदावंद से कहा, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पाँव की चौकी ना कर दूं। खुदावंद यीशु ने बताने जा रहा था कि मैं सिर्फ आसमान पे नहीं जा रहा, बल्कि मैं इसलिए जा रहा हूं कि बाप की दाहिनी तरफ उसके बैठूंगा मैं जाके, क्योंकि मैंने वो काम जिसके लिए उसने मुझे भेजा था उसे मैंने मुकम्मल कर दिया है। यानी साल्वेशन का काम जो था वो मैंने मुकम्मल कर दिया है। अपनी जान सलीब पर देकर और उस कुर्बानी को जिसे अटोनमेंट कहते हैं मुकम्मल किया है,
تاکہ ہر طرح کی خطا اور گناہ جو ہے وہ معاف ہو جائیں اور ہمارا رابطہ خدا کے ساتھ پھر سے بحال ہو جائے۔ تو عزیزو، اسی طرح سے جب مرکز اس کلام کی اس بات کو لکھتے ہیں تو وہ لکھتے ہیں مرکز 16 باب کی 19 اور 20 آیت میں لکھا ہے، غرض یسوع ان سے کلام کرنے کے بعد آسمان پر اٹھایا گیا اور خدا کی دہنی طرف بیٹھ گیا۔ مرکز جب انجیل کے اس آیت کو لکھتے ہیں تو وہ سب کچھ ایک جگہ سمو دیتے ہیں، اس کو پریسائز کر دیتے ہیں۔ ایک ہی آیت میں وہ کہتے ہیں کہ غرض خداوند یسوع ان سے کلام کرنے کے بعد آسمان پر اٹھایا گیا اور خدا کی دہنی طرف بیٹھ گیا۔ تو عزیزو، یہ جو بات ہے کہ یسوع کا آسمان پہ اٹھایا جانا، یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، یہ شاگردوں نے دیکھی تھی، اور جب شاگردوں نے دیکھی تھی تو انہوں نے اس کا بیان بھی کیا، انہوں نے اسے آسمان پر جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ جیسے بعض اقوام کہتی ہیں کہ خدا نے یسوع کی بدلے میں کسی اور کو کی شکل بدل کے اس کو سولی چڑھا دیا تھا، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمارا خدا دھوکے باز نہیں ہو سکتا، کسی بے گناہ کو اس کی سزا نہیں دے سکتا، اور کسی بے گناہ کو اس کے بدلے میں سیکریفائز نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر یسوع سولی پہ نہ چڑھتا اور اپنی جان نہ دیتا تو آپ کا اور میرا سالویشن پر یقین رکھنا بیکار ہے۔ جی ہاں عزیزو، اور یہ سالویشن کا جو ہمارا ایمان ہے، یسوع مسیح پر جو ہم لاتے ہیں، یعنی ہماری نجات کا جو پیغام ہے، اس میں اس کا سولی پہ چڑھنا اور مر کر قبر میں جانا اور پھر تیسرے دن جی اٹھنا، یہ بہت اہم ہے۔ آپ اور میں اکثر بہت سارے لوگ جو ہیں زیادہ تر یا رومن کیتھولک چرچ سے تعلق رکھتے تھے یا انگلیکن چرچ سے، اور دونوں بڑے چرچز جو ہیں وہ ہم اس بات کا یقین رکھتے ہیں جسے ہم رسولوں کا عقیدہ کہہ کر پڑھتے ہیں، اس میں یہ باتیں کہی جاتی ہیں۔ میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلب باپ پر، ٹھیک ہے، اس میں پھر کہا جاتا ہے کہ میں ایمان رکھتا ہوں اس کی صلیبی موت پر، اس کی قبر میں جانے پر، اس کے مردوں میں سے زندہ ہونے پر، اور اس کے آسمان پر جانے پر، اور اس کے پھر آنے پر میں ایمان رکھتا ہوں۔ یہ میں چھوٹا کر کے آپ کو بتا رہا ہوں، الفاظ پورے میں نہیں اس لیے بتا رہا کیونکہ پھر وقت لمبی بات ہو جائے گی۔ تو عزیزو، یہ ہمارا ایمان ہے اور ہم جانتے ہیں، اور یسوع نے کیونکہ کہا تھا کہ میں جاتا ہوں، اور یہ کہا تھا کہ میں اس لیے نہیں جاتا کہ میں ادھر جا کے کہیں بس ختم ہو میری کہانی ہو جائے گی، نہیں، میں جاتا ہوں اور میں باپ کے دہنی ہاتھ بیٹھوں گا جا کے میں، اور اس نے وہ کر کے بھی دکھایا۔ اگر آپ اس کی تفصیل دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اگر آپ دیکھیں اعمال کی کتاب کے پہلے باب میں بڑی اچھی طرح سے اسے تفصیلاً بیان کیا گیا ہے۔ عزیزو دیکھیں میرے ساتھ اعمال کی کتاب اور اس کے پہلے باب میں یسوع کے آسمان پر اٹھائے جانے کے حوالے سے جو بات چیت ہے اسے آپ ضرور، تاکہ آپ اپنے بچوں کو بتا سکو کہ یہ بائبل جو ہمارے ہاتھ میں جو خدا کا کلام ہے، جو بدلا ہوا نہیں بلکہ زندگیاں بدلتا ہے، اس میں یہ بات لکھی ہے۔ جی ہاں، تیسری آیت سے میں پڑھتا ہوں، رسولوں کے اعمال پہلا باب تیسری آیت سے لکھا ہے، اور اس نے دکھ سہنے کے بعد بہت سے ثبوتوں سے اپنے آپ کو ان پر زندہ ظاہر بھی کیا، ٹھیک ہے، چنانچہ وہ 40 دن تک انہیں نظر آتا رہا اور خدا کی بادشاہی کی منادی کرتا رہا، اور ان سے مل کر ان کو حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ، بلکہ باپ کے اس وعدے کے پورا ہونے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو، کیونکہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا،
مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ بس انہوں نے جمع ہو کر اس سے پوچھا کہ اے خداوند، کیا تو اسی وقت اسرائیل کی بادشاہی پھر عطا کرے گا، اسرائیل کو بادشاہی پھر عطا کرے گا؟ اس نے ان سے کہا، ان وقتوں اور میعادوں کا جاننا جنہیں باپ نے اپنے ہی اختیار میں رکھا ہے تمہارا کام نہیں، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ یہ کہہ کر وہ ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا اور بدلی نے اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا۔ اور اس کے جاتے وقت جب وہ آسمان کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے تو دیکھو دو مرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے گلیلی مردو، تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے اسی طرح پھر آئے گا جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا ہے۔ کتنی خوبصورتی سے اس پورے واقعہ کو مقدس لوکا نے لکھا ہے، اور آپ اور میں جانتے ہیں کہ مقدس لوکا جو تھا وہ ایک ڈاکٹر تھا پیشے کے حساب سے، اور پطرس رسول کا وہ شاگرد تھا۔ جی ہاں، پطرس رسول کا وہ شاگرد تھا، اور اس نے زیادہ تر جو اکاؤنٹس ہیں بائبل میں جو مینشن کیے گئے جو نئے عہد نامے میں، وہ اس نے پطرس سے سنے اور اس کے آنکھوں دیکھے بیانات کو اس نے قلم بند کیا تھا۔ کیونکہ وہ پڑھا لکھا شخص تھا، اس لیے اس کی جو رائٹنگس ہیں اس میں آپ کو ترتیب نظر آتی ہے بہت خوبصورتی سے۔ اگر ہم لوکا کی انجیل کو پڑھیں اس میں بھی، اور اسی طرح سے رسولوں کے اعمال میں وہ شروع سے ہی یسوع کے آسمان پر جانے کی خبر دیتے ہوئے یہ باتیں بیان کرتے ہیں۔ عزیزو، خداوند یسوع تو اپنا کام کر کے دنیا میں آپ کے اور میرے لیے اور کل جہان کے آنے والے لوگوں کے لیے بھی، جب تک اس کی واپسی نہیں ہوتی، قربان ہو کر ہمارے اس موروثی گناہ کو جو آدم اور حوا نے کیا اور جس کے سبب سے ہم گناہ میں جنم لیتے ہیں، جسے داؤد نبی کہتا ہے کہ مینوں وچ گناہ دے جمیا میری مائی۔ تو جب ہم اسے دیکھتے ہیں تو عزیزو، ہم کیا دیکھ رہے ہیں یہاں پہ؟ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ خداوند یسوع نے اس گناہ کو مٹانے کے لیے، اس موروثی گناہ کو ہمیشہ کے لیے ہمارے اندر سے دور کرنے کے لیے اپنی جان دی ہے۔ مگر یوحنا رسول پہلے باب کی 11 آیت میں لکھتے ہیں کہ ادھر سے، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ اب جب ہم ایمان لے آتے ہیں اس کے نام پر تو عزیزو پھر ہی ہم فرزند ہونے کا حق رکھتے ہیں۔ عزیزو، خدا کے کلام کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جاتا ہے۔ آج کل میتھوڈسٹ چرچ کے باہر یہ جو آدمی سے آدمی روح سیاہی کرنے والے ہیں، عورتوں سے عورتیں روح سیاہی کرنے والے ہیں، ان کے جھنڈے رینبو کلرز کے لگا دیے گئے ہیں تاکہ انہیں کہیں کہ بھی یو آر ویلکم ان دا چرچ، جبکہ خداوند کبھی بھی اس کے فیور میں نہیں تھا۔ ہاں، ان لوگوں کے لیے ضرور دروازے کھلے ہیں جو توبہ کر کے اپنی زندگی کو بدل کر خداوند کو اپنی زندگی دے کے اس کے حکموں پر چلنا شروع کر دیتے ہیں، جو اپنی زندگی کو بدلنا جانتے ہیں، جن کی زندگیاں بدل گئیں خداوند یسوع کے کلام کو پڑھنے کے بعد، ان کے لیے، نہ کہ جو اب تک گناہ میں زندگی گزار رہے ہیں، جو زناکاری میں زندگی گزار رہے ہیں، ان کے لیے
یسوع نے کہنا ہے کہ اے بدکاروں دور ہو جاؤ کیونکہ میری تم سے کبھی واقفیت نہیں تھی. اور ساتھ ساتھ ان لیڈروں کا، چرچ لیڈروں کا بھی حساب ہونا ہے، اتنی ہی سزا انہیں بھی ملنی ہے جتنی ان کو ملنے جا رہی ہے. جی ہاں عزیزو، مجھے یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں اگر یہ لکھا ہے کہ خدا کے کلام میں اگر یہ لکھا ہے کہ جو نبی کی خدمت کرتا ہے وہ نبی کا اجر پائے گا، اور جو کاہن کی خدمت کرتا ہے وہ کاہن کا اجر پائے گا. تو عزیزو، اگر کاہن خدا کے کلام کو توڑ مروڑ کر پیش کریں گے تو ان کو وہی سزا ملنی ہے جس پر عمل کر کے لوگ آج اپنی زندگیوں کو ہلاکت میں ڈالے ہوئے ہیں. عزیزو، آپ اپنے آپ کو اس جگہ سوچیں کہ اس وقت دنیا کس قدر خرابی میں پڑی ہوئی ہے، اور یہ یسوع کے الفاظ پورے ہو رہے ہیں. جیسے میں نے شروع میں آپ سے کہا کہ یسوع نے جو کچھ فرمایا کر کے دکھایا. عزیزو، اس نے صاف طور پر ہمیں بتایا تھا کہ اخیر دنوں میں کیا ہونے والا ہے. خدا یسوع نے کہا کہ وہ رستہ تنگ اور کیا کہنا چاہیے، تنگ ہے جو ہمیشہ کی زندگی تک جاتا ہے، اور اس پر جانے والے بہت زیادہ ہوئیں گے نہیں، تھوڑے ہوئیں گے. اور وہ رستہ جو ہلاکت کی طرف جاتا ہے، کیونکہ وہ کشادہ ہے، چوڑا ہے، اس لیے اس پر جانے والے بہت زیادہ ہوئیں گے. عزیزو، یہ ہلاکت کے فرزند جو اپنے آپ کو خدا کے فرزند کہنا شروع ہو گئے ہوئے ہیں، ان کے خوف میں نہ پڑیں. آپ اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو خدا کے کلام کی یہ سچائیاں ضرور سکھائیں، کیونکہ آج کے دور میں یہ چیزیں جو ہیں اس قدر بڑھ گئی ہیں، ظلم اس قدر زیادہ ہو گیا ہوا ہے کہ لوگ، خاص طور پہ بچے، ان کے ذہن پریشان ہیں کہ ہم کدھر جائیں، کہاں سچائی ہے اور کیا بات ہے. کیونکہ ہم نے ان سچائیوں کو جو کلام مقدس میں لکھی ہوئی ہیں اپنے گھرانوں میں بچوں کے ساتھ بات چیت کرنا، ڈسکس کرنا چھوڑ دیا ہوا ہے. عزیزو، خداوند یسوع آپ کے اور میرے لیے اس دنیا میں آئے. خداوند یسوع نے آپ کے اور میرے لیے اپنی جان دی. خداوند یسوع قبر میں گئے، تیسرے دن اپنے وعدے کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھے، اور اپنے وعدے کے مطابق آسمان پر اٹھائے گئے. اور عزیزو، میں اس موقع پر سب سے پہلے اس شاگرد کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. یسوع کا شاگرد تھا، رسولوں میں سے نہیں تھا وہ، ٹھیک ہے، جسے کلیسیا نے روٹی بانٹنے کی خدمت عطا کی تھی. جی ہاں عزیزو، اگر آپ کے پاس وقت ہو اعمال 6 باب پڑھیے گا تو اس میں جو غیر یہودی لوگ تھے، جو یونانی لوگ تھے، انہوں نے شکایت کی کہ ہماری عورتوں کو، بیواؤں کو پورا راشن نہیں ملتا ہے. تو خداوند کے خادموں نے، خدا کے رسولوں نے کہا کہ ہمارا کام نہیں ہے کہ یہ روٹی کے برتانے کا کام کریں، ہم اپنے کلام کی خدمت کرتے ہیں. اپنے میں سے 7 لوگ چن لو جو خدا کا خوف رکھنے والے اور اس کی محبت میں چلنے والے ہوں. اور ان میں سے یہ ایک شخص تھا. جی ہاں، میرا خیال ہے کہ آپ سمجھ گئے ہیں کیونکہ آپ کلام پڑھنے والے لوگ ہیں. اسٹیفنس کی بات میں کر رہا ہوں. جی ہاں عزیزو، اسٹیفنس جو تھا، اس نے جب اسے سنسار کیا جا رہا تھا، جی ہاں عزیزو، اسے جب سنسار کیا جا رہا تھا تو اس وقت وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان کی طرف سے نے نگاہ کی. یا آپ دیکھ لیں میرے ساتھ اور خداوند کے کلام کو دیکھیں. اعمال کی کتاب 7 باب اور اس کی 54، 55 اور 56 آیت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. جی ہاں، اعمال 7 باب 54، 55 اور 56 آیت. جب انہوں نے یہ باتیں سنی تو جی میں جل گئے اور اس پر دانت پیسنے لگے. مگر اس نے روح القدس سے معمور ہو کر
आसमान की तरफ गौर से नज़र की और खुदावंद का जलाल और यस्सु को खुदा की दाहिनी तरफ खड़े देखकर कहा कि देखो मैं आसमान को खुला और इब्ने आदम को खुदा की तरफ दाहिनी तरफ खड़ा देखता हूँ। अजीज़ों, जो कुछ खुदा यीशु कह कर गए थे कि मैं बाप की दाहिनी तरफ बैठने जा रहा हूँ, वो बैठा और स्टीफनस ने देखा उसे। ये पहला गवाह है जिसने संसार होने से पहले उन लोगों को जो यीशु के बाद जो जमात बनी थी उनको इब्तिदाई कलीसिया को बताया कि मैंने यीशु को कहाँ देखा है? बाप की दाहिनी तरफ देखा है। खुदा का जलाल है क्योंकि वो खुदा को देख नहीं सकता और उसकी दाहिनी तरफ यीशु है। अजीजों, कितनी खुशी की बात है कि ना सिर्फ यीशु आसमान पर गए बल्कि उसने इसी कलाम के मुताबिक आपकी और मेरे लिए गवाही भी कायम की है। वरना कोई कह सकता था कि केड़े देखिया उन्होंने खुदा दी दाहिनी तरफ बैठे। अजीजों, आप और मैं कितने खुशकिस्मत है जो हम अपनी ज़ुबान से उसका इकरार करते रहते हैं। जी हाँ अजीजों, ये जो असेंशन डे है, जो आसमान पर यीशु के उठाए जाने का जो दिन है, मुख्तलिफ मुकामों मुल्कों में तो उसी दिन ही मनाया जाता है जहाँ छुट्टी होती है। बाकी मुल्कों में जो पहला संडे आता है, जैसे आज है 9 तारीख के बाद, तो यहाँ हमें ये दिन जो है अक्सर चर्चेज़ में इस चीज़ को, असेंशन डे को या सऊदल मसीह को याद किया जाता है, यानी यीशु ने आसमान पर सऊद फरमाया था। अजीज़ों, मेरी तरफ से आप सबको ईद सऊदल मसीह मुबारक हो, क्योंकि ये वो ईद है जो ख़ुद रसूलों ने मुकर्रर की थी और इसे हम इतने जोश खरोश से नहीं मनाते। अफसोस की बात है, लेकिन मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि ये बहुत मुबारक बात है, क्योंकि अब हम जानते हैं कि हमारे लिए जगह तैयार की जा रही है। वो अपने वादे के मुताबिक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, वहाँ हमारे लिए वो शिफायत करता है। आपकी और मेरी दुआएं जो है खुदा बाप तक पहुँचाता है। जी हाँ, इब्रानियों के ख़त में इसका ज़िक्र है। अभी मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं क्योंकि बहुत लंबी बात हो जाएगी और फिर शायद भाई जॉन अशरफ साहब जो है वो मेरे साथ खफा हो जाए, तो इसलिए मैं बात को यहीं समेटता हूँ और आपको मुबारकबाद देते हुए ये कहता हूँ कि आप और मैं और सब लोग जो है इस बात पे खुश हों कि यीशु ज़िंदा है, बाप की दाहिनी तरफ है, हमारे लिए मकान तैयार कर रहा है, जगह तैयार कर रहा है, और वो आएगा बादलों पर और हमें साथ लेके जाएगा। जी हाँ, पहला तसल्लुनीकियों 4 बाब में इसका जिक्र है, अगर आप पढ़ना चाहें तो। खुदा आप सबको बरकत दे और इस ईद उल सऊद पे आपको और ज़्यादा कलाम की समझ दे, आपके ज़हनों को खोले। यीशु के नाम में आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।